بتایا کہ خدا کی ہر نشانی اس کائنات کمپلیکس اس بات کی کہ یہ کائنات کو بنایا ہے، ڈیزائن کا ڈیزائنر. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے. اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، رفتار تیز ہو جائے یا 0.1% بھی وہ رفتار ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم. اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا، اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیل اکتفا کریں گے، چونکہ اسلامک میں کئی سارے موضوعات کو ہم ایک موضوع کلاس 3 کلاس نہیں، ہم چاہیں گے کہ ہوئے اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے اس پہ زیادہ. بہرحال فزکس کے مختلف لاز میں سے ایک کوزیلٹی کا ایک قانون، کوزیلٹی وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ سبب ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری. اسی طرح ہمارا جو ہم ایک ظاہری، وہ کون ہے؟ ہمارا ظاہری کاز وہ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون کے والدین. یہ اگر ہمارے والدین ہے، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود، کیونکہ ہمارا موجود نہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا ہم افیکٹ ہیں اور ہمارے ظاہری والدین، اور ہمارے والدین کے ظاہری ان کے والدین، ان کا سبب کون؟ یہاں تک حضرت آدم پہنچ جاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں اس سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانے، اللہ مانے. تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، خدا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے، اس کی جانب سے یہ بات آئے گی، اعتراض ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم کریں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے، تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھو، چاہے کرسچن ہو، عیسائی ہو اور پڑھتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو. تو اب یہ اعتراض کیا کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آئے؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ایک آپ کے ہر چیز کا ایک سبب ہے، خدا کا ہے کیا ہے؟ تو اب اس کا جواب سن لیں آپ. اس کا جواب یہ کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا، کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ مسبب کا یہ لا ہے، یہ قانون، یہ فزکس کا ایک قانون. اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے. فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن. لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی اس قانون لا کی پابند ہوگی. لیکن خدا کی بات کا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا رب تمام لمیٹیشن اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے. لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی خدا کا بھی، لیکن خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے. وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے. زمانے یہ جگہ کی سے پاک ہے، لمیٹیشن سے پاک ہے. لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا. فزکس کا جو موضوع کیا ہے، تو یہ کائنات اور کائنات کی لمیٹیشن. بہرحال اس دوسرے انداز میں اس طرح اور خدا کے متعلق یہ سوال کر کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ اتنا اگر تک آپ لے آئیں تو مانے گا. لوگ بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر ضلع چلتا رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو فزکس کا لا ہے، اس یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر چیزیں ہیں، چیزوں پر ان منطبق ہوتا ہے. تو کائنات کیسے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کائنات کی پابند، لمیٹیشن رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھ؟ اب آپ فزکس کا ہی ایک تھرموڈائنمک لاز ہے، اس کا جو قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمک، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ جو بات بتائی گئی، اسے بھی کوئی انکار نہیں. تھرموڈائنمکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی
کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے، لہٰذا کائنات ایک دن ہو جائے گی. اسی کو بگ فریز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز. اس وقت کائنات کو اتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. انسان جوان ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، موت کی بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی بھی چیز ہے کتنے سال رہ لے، خرابی کی بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. پوری کائنات کا یہ رول ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے چلتا ہے. پوری کائنات اور کائنات کے اندر میٹرز مادے ہیں، دن ختم ہونا ہے، وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں. ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری. بگننگ اور ابتدا ہونا. انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہو؟ یا مثال کے کہ آپ کے خراب ہوتا جا رہا ہے، کھانے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضرور. کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ خرابی کی ابتدا ہے. اور اگر وہ بگننگ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہر وہ ابتدا ہے جس کی شروعات ہے، اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے مطابق ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو کیا گیا ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. مذاہب ایشور کا جو مذاہب سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے اور اللہ کا جو وہ یہی ہے، اللہ ہمیشہ کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی. لہٰذا جس ذات کی ابتدائی نہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع بنایا، یہ سوال ہی. لہٰذا کائنات کے متعلق سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کس نے پیدا کیا، یہ 100% ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہم چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ جو خرابی کی طرف جائے اس کا میں آنا، اس کا ابتدا ہونا ضروری ہے. اور ہر وہ ابتدا ہوتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی سبب. تمہارا ہم سے سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کیا بنایا، سب غلط ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمان و مکان کی پابندی سے پاک ہے، بالا تر ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے. کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی ابتدا نہیں، اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا اس کا کاز کیا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. بہرحال یہ اتنی باتوں کی بنے گا، وہ مختلف ادھر ادھر لے جائے گا. لیکن ایک عاقل انسان منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہو. لیکن جو اسٹبن ہو، جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو، کہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل، اس کے لیے ان کے متعلق کہ ختم اللہ وعلی ابصارهم غشاوہ ولہم عظیم. ان کے کانوں پر مہر لگ، وعلی ابصارهم غشاوہ، پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں، نہ حق سے نہ حق سنیں گے، قبول کرنے کی، دل میں قبول کرنے کی. آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں ہوگا ان کے برے اعمال کی. بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سالوں پہلے اللہ کائنات، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً سال پہلے بگ بینگ کے لیے کائنات. بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کیا کر رہا، اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا. تو اب اسے سمجھیے، یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سے. اور پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا تعلق ٹائم کس سے ہے؟ ٹائم، زمانے سے. اور سائنس کر دیا ہے کہ ٹائم بگ بینگ کے بعد ہوا. ٹائم کا بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی نہیں تھا. یعنی ظاہر سی بات ہے ٹائم کا وجود، ٹائم بگ بینگ کے بعد ٹائم. لہٰذا ٹائم اللہ کی ایک اور اب العالمین ٹائم سے باہر ہے، ٹائم کے اندر نہیں. لہٰذا ٹائم اندر جو لقات ہیں، ہم اور آپ اور متعلق یہ سوال درست ہے کہ فلاں شخص کل کیا کر رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرے. یہ ہمارے لیے کہ ٹائم